رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ آئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ او خدایا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ زرمش کی جان لبوں پر سجی تھی۔ شاور سے گرتا پانی برف جتنا ہی ٹھنڈا تھا۔ وہ گیلی ہوتی کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ زرمش نے جلدی سے شاور کا لیور گھماتے اسے بند کیا۔ آریان کی گردن پھر سے ڈھلک گئی تھی۔ اس کی تھوڑی اس کے سینے پر لگی ہوئی تھی۔ آریان، زرمش نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے گال تھپ تھپائے، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ وہ حیران تھی، اتنی سی بات مقابل پر کیسے اتنا اثر کر سکتی ہے، یا کر سکتی تھی کہ وہ یوں بے حال ہو جائے۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا۔ وہ آریان خانزادہ تھا، جسے 22 سال پرانا درد نہ مار سکا، آج اسے اتنی سی بات مار چکی تھی۔ مگر بات تو یہی تھی، بات ذرا سی نہ تھی۔ یا خدایا، وہ کیا کرے؟ کیسے وہ اس 6 فٹ سے بھی اوپر قد و قامت والے مرد کو بھی ہلا سکتی تھی؟ زرمش کا چہرہ اوپر کیے اسے ہوش دلاتے روحان سی ہو چکی تھی۔ اس کے کسرتی ہیوی باڈی آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہ لگی تھی جتنی اسے آج لگ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنی ایکسرسائز کرنے کی؟ ہیوی ویٹ اٹھائے پش اپ کرتا رہتا تھا، پہاڑوں پر جاگنگ کرتا تھا۔ ایسا کرتے اسے سخت زہر لگتا تھا۔ آج اس ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انسانوں والی باڈی ہوتی تو شاید وہ اسے بیڈ تک لے ہی جاتی۔ وہ روحان سی ہوتی آریان کو پکار رہی تھی۔ ایک بار خیال آیا، اذلان سکندر کو بلا لائے۔ ساتھ والے کاٹیج میں ہی تو رہتا تھا۔ مگر وہ مغز سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ جتنا بری طرح اسے زخمی کیا تھا، وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر ہی پڑا ہوگا۔ آریان، زرمش اب چیخ چیخ کر باقاعدہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان نکال کر رکھ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ بس یہی کام تھا جو اس وقت اسے آسان لگا تھا۔ وہ جانتی تھی قیامت آ جانی تھی، وہ اس مرد کو یہاں سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے میں آئی۔ اسے بیڈ پر آریان کا موبائل پڑا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے وہ موبائل پکڑا، مگر وہ مایوس ہوئی تھی۔ موبائل لاک تھا۔ وہ تیزی سے کاٹیج سے باہر آئی۔ اب اس کا رخ اذلان کے کاٹیج کی طرف تھا۔ اس جگہ پر مختلف کاٹیج بنے تھے، مگر ہر کاٹیج کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہر کاٹیج تک پہنچنے کے لیے زینے بنائے گئے تھے۔ اوپر نیچے زینے چڑھتے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ ہوتا تو اسے کبھی یہ زینے نہ چڑھنے دیتا۔ اگر وہ نہ رہے تو یہ دنیا بھی اس کی نہ رہے۔ وہ جانتی تھی، وہ یہ بات مانتی بھی تھی کہ مگر وہ اس کے باپ کا قاتل تھا۔ اس کے پیارے بابا کو بے دردی سے مارا گیا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی بچا رہی تھی۔ مگر وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ روتی رہی۔ بس وہ اتنا جانتی تھی، وہ نہ رہا تو وہ بے وقت ہو جائے گی، بے مول ہو جائے گی۔ حیدر خان کب تک اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے گا؟ مگر وہ محبت تو نہیں مل سکے گی نا، جس کی وہ بچپن سے متلاشی تھی۔ ایک بار پہلے بھی تو وہ اس کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ نہ اس کے پیروں کے نیچے زمین رہی تھی، نہ سر پر آسمان۔ وہ تہی دامن ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا۔ جب اسے اپنے بابا کا قاتل کہہ کر اس پہ گولی چلائی تھی، تب بھی تو یہ خیال اسے نہیں آیا تھا۔ کندھے پر گولی لگنے سے کوئی مرتا ہے کیا؟ اسے بھی یقین تھا کہ وہ نہیں مرے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اذلان کے کاٹیج کی طرف آ گئی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آئی، مگر اسے رکنا پڑا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سر کو جھکائے اکڑ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ سیاہ گلاسز وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات میں گلاسز کیوں لگائے ہوئے تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ ابھی تک اسے ایسے کیوں بیٹھا تھا جیسے اسے دیکھ نہ سکا؟ اذلان، وہ اسے پکارتی اس کی طرف آئی تھی۔ اذلان نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا، مگر گلاسز نہیں اتاری تھی۔ اذلان، آریان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور رونا شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کے سامنے آتی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں یہی شخص اسے سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ اس کے سرد لہجے پر فریز ہوئی تھی۔ یہ لب و لہجہ اذلان سکندر کا نہیں تھا۔ وہ آریان، وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ وہ پیشانی پہ بل لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلاسز ابھی بھی نہیں اتاری تھی۔ مر گیا ہے کیا؟ وہ ہنسا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ جلدی سے بولی۔ اذلان صوفے کی سطح پہ سر رکھے ہنسنے لگا۔ اللہ نہ کرے، وہ زرمش کے لفظ دوبارہ دہراتے تلخ ہوا۔
زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ وہ صوفے پہ سر رکھے کہہ رہا تھا۔ زرمش اس عجیب و غریب انداز دیکھتی رہ گئی۔ زرمش نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان آریان بھی ہوش پڑا ہے، وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ نہ مڑ کر بے درد قتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ وہ کہتے رہا، سر اٹھاتے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ چلو میرے ساتھ چلو، اذلان مسسکی تھی۔ تیری کلک کے قدرت کے قربان آنکھیں دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے۔ وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اذلان اسے چیختے ہوئے پکارا تھا۔ غم و غصہ رنجو وہ ہو حراماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ پلیز میرے ساتھ چلو، وہ التجائیہ ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ رک جاؤ، وہ اس کے ٹھنڈے لہجے پر ایک دم رکی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، مر گئی تم میرے لیے۔ وہ سیدھا ہوتا کہہ رہا تھا، سیاہ گلاسیز آنکھوں پہ جمی رہی۔ ٹھیک ہے میں مر گئی ہوں تمہارے لیے، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، تم مجھے مارو یا زندہ رکھو، تم بس میرے ساتھ چلو۔ وہ گڑ گڑائی تھی، نکل جاؤ یہاں سے، اسی پہاڑ سے دھکا دے دوں گا ورنہ نہ تم بچو گی نہ اس خلیج کا بچہ۔ وہ سلگا تھا۔ اذلان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لفظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ وہ بے اختیار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے میز سے باز اٹھاتے سامنے مارا تھا۔ زرمش خوف سے چیخ بھی نہ سکی تھی۔ وہ واز اس کے پیروں کے پاس آ کر ٹوٹا تھا، بس نشانہ چوکا تھا، ورنہ وہ واز اسے مارنے کے لیے ہی اٹھایا گیا تھا، وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ تو تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں قاتل ہوں، ایک قاتل بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے بابا کو میں اور آریان مار سکتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لبوں پہ ہاتھ جماتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ ایک ایسا انکشاف تھا جو وہ کر گیا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ پہاڑ سے پھینک دوں گا، پہاڑی جانور تمہاری لاش کھائیں گے۔ وہ غرا تھا۔ وہ پھر وہاں نہیں رکی تھی، بھاگتے ہوئے اس کاٹیج سے نکل آئی تھی۔ وہ واپس کاٹیج میں آئی تو اسے کاٹیج میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اسے بھاری بھوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی کمرے کی طرف آئی تو سیاہ سوٹڈ بوٹڈ دو اونچے لمبے مرد آریان خانزادہ کو پکڑے بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ وہ کسی حد تک ہوش میں آ چکا تھا۔ بیڈ پہ لیٹتے اس نے جن نگاہوں سے زرمش کو دیکھا وہ اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ دو مرد زرمش کے عقب سے گزرتے چلے گئے تھے۔ وہ آریان کی طرف آئی، اس کے پاس بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ وہ سیدھا ہوتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش اس کے لہجے کے مشکوک ہونے پر لب کاٹ گئی تھی۔ اب کیا وہ ایسے ہی شک کرتا رہے گا؟ کون تھے یہ مرد؟ وہ اس کے سوال پہ تحیر زدہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی یہ آریان کے آدمی ہیں، تو اگر یہ آریان خانزادہ کے آدمی نہیں تھے تو کون تھے؟ کیا اذلان سکندر نے بھیجے تھے؟ زرمش حاکم خان کا دماغ پھٹنے لگا۔ سب کچھ عجیب تھا، مسٹری تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کھیلنے والا کون تھا؟ اذلان سکندر، آریان خانزادہ یا پھر کوئی تیسرا؟ کہاں گئی تھی؟ وہ اس پر اپنی برفیلی نگاہیں جمائے ہوئے سرد و سپاٹ لہجہ۔ میں تمہارے لیے مدد مانگنے گئی تھی، تم بھی ہوش پڑے تھے، زرمش نے اٹکتے ہوئے کہا۔ مر نہیں گیا تھا میں، بیوہ ہونے کے بعد کر لینا اپنی آوارگی کے شوق پورے، ابھی زندہ ہوں میں، تب تک تو میری رہو۔ تم اب غلط کر رہے ہو۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم کر چکی ہو، وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ وہ رو کر ہمیشہ کی طرح اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی، مگر اب وہ اس کے آنسوؤں پر پگھلنے والا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں موندے رہا، اس عورت کو دیکھنا ہی نہیں تھا اب۔ زرمش اس کے پہلو میں کافی دیر تک روتی رہی۔ وہ انجان بنا آنکھیں موندے رہا۔ یہ آنسو آج اسے درد نہیں دے رہے تھے، صرف مشتعل کر رہے تھے، اور وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو آریان کو ایک نظر دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، شاید بخار کی وجہ سے۔ زرمش نے اپنی شال سے آنکھیں، ناک، پونچھ سے آریان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ آریان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زرمش لب کچل کر رہ گئی تھی۔ ایسا کرتے وہ ظالم لگتا تھا، ساتھ جھوٹا بھی تھا۔ ان دونوں میں جو عہد و پیمان ہوئے تھے یہی طے ہوا تھا، وہ اسے جھٹکے گی تو وہ کبھی اسے جھٹکے گا نہیں، اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ جھوٹا تھا، وعدے توڑ رہا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی طرف آئی، جھک کر اس کے شوز اتارنے لگی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھینچ گیا تھا، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے شوز اتارے، ایک ایک کرتے انہیں کھینچ کر دروازے پہ دے مارا تھا۔ اس طرح کی حرکت مجھے نہیں پسند۔ جب محبت کرتا تھا تب تمہیں اپنے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اب جب یہ محبت تم سے ختم ہو چکی ہے، تم کہیں بھی ہاتھ لگاؤ بس آگ ہی آگ ہے، دور رہو مجھ سے۔ وہ کہتا اونٹھیں منہ لیٹ گیا تھا۔ تمہارا رویہ انسلٹنگ ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زرمش نے ہچکی لی۔
تو مت کرو برداشت۔ اس کی بات پر زرمش کی ہچکیوں میں روانگی آتی گئی تھی، مگر فرق کسے پڑتا تھا؟ اسی بات پہ تو زرمش حکیم خان کا ہچکیاں تھم ہی نہیں رہی تھی۔ زرمش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جل رہا تھا، بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ تمہارے کپڑے گیلے ہیں، زرمش نے بھرائی آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے میں اس سے مر جاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں اس سے مر جاؤں گا؟ سیدھا ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، زرمش نے گیلی آواز میں وضاحت دی۔ تم کہتی کچھ نہیں ہو، سیدھا وار کرتی ہو۔ موقع اچھا ہے، میری پسٹل سے مجھ پر گولیاں چلاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ مار دو اپنے بابا کے قاتل کو، وہ آئیبرو اٹھائے کہہ رہا تھا۔ اب تم خود کہہ رہے ہو تم قاتل ہو، میں تم پر یقین کرنے لگی تھی، میرے یقین کو مت توڑو۔ وہ انگلی اٹھائے کہنے لگی تھی، وہ اس کے انداز اور بات پر وہ مشتعل ہوا تھا۔ میں ہی قاتل ہوں زرمش حکیم خان، قاتل نے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اب منصف بنو اور سزا دو مجھے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا گیا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اس کے آنسوؤں میں تیزی آئی تھی۔ Your action feels unnatural۔ وہ ہنسا تھا، وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ Don't make a fool out me۔ You are not wife۔ Just bloody۔ وہ رک گیا تھا، لب بھی بھینچ لیے تھے، آنکھیں بھی بھیج لی۔ Just bloody۔ زرمش نے اس کا ادھورا فکرہ دہرایا۔ وہ خاموش رہا۔ Just bloody what؟ وہ چیخی تھی۔ A cheater۔ وہ آنکھیں مینچے بولا تھا۔ زرمش ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شک کرنا ایسے تھا جیسے وہ بھرے بازار میں کھڑی اور وہ سرِ عام اسے جوتے مار رہا ہو۔ تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو، اس نے خود کو کہتے سنا تھا، آواز مدھم تھی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی الزام سہنے پڑیں تو کیسے ان الزامات کو دھویا جائے؟ وہ نہیں جانتی تھی، ہاں سینے کے عین وسط میں شدت سے درد ہو رہا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی۔ تم کر چکی ہو۔ وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہا تھا، اتنی سی بھی نہیں، ذرا سی بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، سائیڈ میز پہ پڑے ٹشو باکس سے نکالتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ اس پہ شک کر رہا تھا، اس پر الزامات لگا رہا تھا، وہ اسے چھوڑ دینا چاہتی تھی مگر ان الزامات کو ختم کرنا بھی چاہتی تھی۔ جس دن تم حقیقت جان لو گے، اس دن تم میرے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگو گے تو بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے غلط وقت پر غلط بات کہی تھی۔ وہ سلگ اٹھا تھا، آنکھیں کھولتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی ناک اور آنکھیں ٹشو سے رگڑتی بس روتی جا رہی تھی۔ اس نے اگر یہ سب کہا تھا تو اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ اس سے اس قدر پیار کرتا آیا تھا، وہ تو اس کے لیے اتنی ہی خاص تھی، اتنی بے رحمی دکھا رہا تھا۔ سزا وہ بہت بڑی دینے کا سوچے ہوئے تھی، مگر یہ صرف زرمش حکیم خان ہی سوچ رہی تھی۔ اس وقت اگر قصوروار تھا تو وہ خود ہی تھی، خود بھر بھر کر وہی زخم مقابل کو لگاتی رہی جن زخموں سے وہ آج خود تڑپ رہی تھی۔ وہ تو شاکڈ تھا، تکلیف میں تھا۔ بات تو اتنی سی تو نہ تھی، اس کی بیوی کسی مرد کے ساتھ 3 مہینے رہی۔ جہاں تک بات اعتبار کی تھی، وہ تو اتنا تو کر رہا تھا، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ جو لاوا اندر پک رہا تھا، اس کا 1% بھی وہ باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ آ جاتا تو اس عورت کی زبان حلق میں ہی گم ہو جاتی۔ وہ لمٹ کراس کرتا تو وہ یوں پہلو میں بیٹھ کر اسے منانے کی ہمت نہ کرتی۔ وہ اپنی آئی پہ آ جاتا تو وہ یوں اسے دھمکیاں دینے کی جرأت بھی نہ کرتی۔ بات اتنی سی تھی، وہ مرد تھا اور وہ عورت تھی، وہ شوہر تھا، وہ بیوی تھی، وہ حاکمیت کا درجہ رکھتا تھا۔ مگر بات یہ بھی تھی، وہ مرد تھا تو اس کی پسندیدہ ترین عورت بھی تھی، وہ شوہر تھا تو وہ اس کی محبوب ترین بیوی بھی تھی، وہ حاکم تھا مگر پہلے خود کو اسی عورت کی حاکمیت میں وہ دے چکا تھا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ یہ بات اتنی نہ تھی۔ حقیقت کیا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ اس کا بازو جکڑے اپنے قریب کر گیا، وہ اس کے عین سینے پہ آن گری تھی۔ وہ اپنی سرخ کاٹ دار نگاہیں اس پہ گاڑے ہوئے تھا، اس کے ساتھ ایک حویلی میں رہی۔ اس بات پر میں تمہیں وفا کے گولڈ میڈل پہناؤں کیا؟ میری بیوی کسی کے ساتھ رہی، میں تمہارے قدمے میں بچھے تم سے معافی مانگوں اس بات پر، اس بات کی ہاں کہ تم نے مجھ سے چھپایا سب کچھ۔ زرمش کی گرفت جلنے لگی تھی، وہ سانسوں سے تپش ہی نہیں چھوڑا تھا، اس کا لمس بھی جان لیوا تھا، کسی تپتے تندور کی مانند، کسی انگارے کی مانند۔ زرمش حکیم خان کو لگا اس کے جسم پر کئی انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ تمہیں بخار ہے آریان؟ وہ اس کے تپتے جسم پر مچلنے لگی، وہ اس کے شکنجے سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ اس کے مچلنے پر مزید سیخ پا ہوا تھا، ایسے کرتے اسے آگ لگا چکی تھی۔ مقابل کی بے اتنائی میں جلتے جلتے وہ اندر ہی اندر بارود بنا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا یہ بارود آج ان دونوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ بہت شوق ہے اپنے شوہر سے دور رہنے کا، وہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا تھا، اس سب میں پہلی بار اسے اس سے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ وہ اسے اس دیو سے جان چھڑوا کر دور چلے جانا چاہیے تھا، وہ کیوں کر رکی تھی آخر؟ چھوڑو مجھے۔ آریان خانزادہ کو اس کا یہ ایکٹ پاگل کر گیا تھا، یہ بے اتنائی، بے رخی، مجھ سے سب دور رہنا، سب بے سبب نہیں تھا۔
وہ آریان کی بات پر اس کی باہوں میں ساکت ہوئی تھی۔ بلا سبب نہیں ہے تو کیا سبب ہے؟ اس نے پتھرائی لہجے میں پوچھا۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا آخر؟ وہ اس کے ہلتے لبوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے مارنے کے بعد تمہارے اندر گلٹ تھا، اسی گلٹ کو تم نے محبت کا نام دے دیا۔ اچھا، وہ اس کے سینے پر موجود ہنسی گیلی ہنسی تھی۔ تم آج تک اپنی پہلی محبت کے سحر سے ہی نہیں نکل سکی، اب کی بار وہ ہنس بھی نہیں سکی تھی۔ ایسا ہی ہے، زرمیش نے بغیر آواز کے کہا۔ وہ اب اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ زرمیش اس کے لمس میں مچل اٹھی تھی۔ یہ محبت بھرا میٹھا لمس نہیں تھا، یہ ایک زہر تھا جو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ اسے درد دے رہا تھا، وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا، وہ اسے تکلیف دے رہا تھا جس نے اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح کہا۔ آج یہ چھونا اسے کانٹوں بھرا جیسا ہی لگا۔ وہ اسے اپنے نیچے کر گیا، پہلی بار اپنا وزن اس پر پوری کا پورا ڈال گیا۔ اسے درد دینے کا ایک اور نیا طریقہ، کیا ظالمانہ ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ میں بھی وہ اپنے بچے کا پورا خیال تھا۔ اس کے پیٹ پہ اپنا وزن نہیں ڈالا تھا۔ اس نے زرمیش کے ہونٹوں کو آزاد کیا، دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرا گئی۔ گلابی اور سرخ نگاہوں کا ٹکراؤ عجیب تھا۔ جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، کہتے اس کی شال اتار گیا۔ زرمیش اس کی کلائیاں تک پہ جما دی۔ وہ اس پہ جھکا تھا، اپنے اندر کا سارا لاوا، اپنی ساری وحشت وہ اس پر اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کا کون ہے، مگر وہ رک گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ آیا ایک زخم وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے مزید کیسے زخم دے سکتا تھا؟ اس وقت اس کے قریب جانے کا مطلب تھا وہ جانور بن جائے۔ وہ اپنے اندر کے جانور کو سلائے رہنا ہی چاہتا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ اس کی کلائیاں آزاد کرتے بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ رخ پلٹے، اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلیپرز میں پیر پھنساتے کمرے کی کبرڈ کی طرف بڑھا، الماری سے ٹراؤزر نکالے، اپنے بدن کو گیلے کپڑوں سے آزاد کیا۔ اس دوران وہ سسکتی رہی، کمرے سے چلی جاؤ زرمیش، آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے زرمیش سنتے وہ دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے اسے مسز خان ایک بار بھی نہیں کہا تھا۔ میں اس لیے یہاں آئی تھی، تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے خفت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ اسے دھتکار رہا تھا، یہ بات اس کی انا پر کاری واری ضرب لگا گئی۔ وہ اب کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی، اس نے خود سے وعدہ لیا تھا۔ تمہیں لگا میں مر جاؤں گا؟ وہ ہنسا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں کتنی دیر میں رہا ہوں، میری بے حد سخت ٹریننگ ہوئی ہے، مجھے اس سب سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھنڈا گرم مجھ پہ کچھ اثر نہیں کرتا، ایک صرف تم ہی ہو جو مجھے درد دے سکتی ہو۔ تمہارا ہر ایکٹ مجھ پر اثر چھوڑتا ہے۔ تم مسکرا دو تو یہ دل گھنٹوں مسکراتا ہے، تم رو دو تو یہ گھنٹوں دکھی رہتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ لفظوں سے سحر باندھنا کسے کہتے ہیں وہ جانتا تھا، اور وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ یہ جذبے پہلے مجھ پر اثر کرتے تھے، اس کے سحر سے نکلنے کے لیے اس کا یہ جملہ اذیتناک تھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی، ابھی جذبے بھی مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ میرا دل تم سخت کر چکی ہو، اپنے لیے محبت بھی ختم کر چکی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر آئی۔ آریان خانزادہ نے اس کے پیروں کے آگے سلیپر رکھ دیا۔ وہ مٹھیاں دبوچ گئی۔ جب سب جذبے ختم ہو گئے تو پھر یہ سب کیا تھا؟ پہن لو، ہر طرف کانچ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا، جو کانچ تم میرے دل میں چبھو رہے ہو وہ کیا؟ پتہ نہیں کیوں لہجہ بھرا آیا تھا۔ وہ تو اس مرد کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتی تھی، تم چبھو چکی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آریان خانزادہ کی آنکھیں سرد تھی، وہ اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پائی تھی وہ کیا چاہتا ہے آخر۔ میں تمہارا گھر چھوڑ رہی ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، انگلی اٹھائے بولی تھی۔ زرمیش نے اس کی آنکھوں کی وینز کو سیاہ ہوتے دیکھا، اس کے نگوش میں مزید سرد مہری گھلی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں لگنا لگا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، لانگ کوٹ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو اسے دھمکی ڈرانے کے لیے دی تھی، اس دھمکی پر تو وہ جھک جاتا تھا، سرنڈر کر لیتا تھا۔ آج اسے خود ہی جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آئندہ مجھے دھمکی مت دینا، تم جا سکتی ہو۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمیش زمین پر گرے کوٹ کو دیکھ رہی تھی جو وہ پھینک کر گیا تھا۔ مرد ذات کتنی جلدی بدلتی ہے، وہ بدل گیا تھا۔ زرمیش نے گال پر گرے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے، بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھائی تھی۔ اسے اس مرد کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے گرم کوٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ شال اچھی طرح سر پہ جماتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا انرجی ڈرنک پی رہا تھا، LED پر آن کے نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ زرمیش کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ٹھہری اسے دیکھتی رہی۔ اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اس کے کاٹیج سے باہر نکل آئی۔ پہاڑوں میں بنے راستوں سے وہ نیچے اترتے وہ طاہر زدہ تھی۔ وہ شوق میں تھی، وہ اتنی شوق تھی، آنسو آنکھوں میں ساکت ہو چکے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کا گھر چھوڑ آئی، اس نے اسے روکا تک نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے تک نہیں آیا۔ وہ جم کر رہ گئی تھی، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔
زرمش نے گردن موڑتے کاٹیج کی طرف دیکھا۔ کاٹیج کی لائٹ جل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ قیامت آ جاتی وہ یقین کر سکتی تھی، آریان خانزادہ اس سے یوں لاپرواہ ہو جائے وہ یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بچی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اونچی اونچی روتی رہی، بینڈ ڈالتی رہی۔ اس کی چیخیں عروج کو چھو رہی تھی، عرش کو چھو رہی تھی۔ اتنی کمزور تو وہ کبھی نہیں رہی تھی، اتنا کچھ سہا تھا اس طرح وہ اندر سے کبھی خود کو ٹوٹتا محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ مرد اپنی بے اتنائی سے اسے موت دے رہا تھا، اسے توڑ رہا تھا۔ وہ اس کے بغیر اس لیے رہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کی دھمکی اس لیے دیتی تھی کیونکہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے اس لیے جان سے مارتی رہی کیونکہ وہ اسے مار نہیں سکتا تھا۔ وہ پہاڑوں کے بیچ بنے راستے سے اترنے لگی۔ کل سے کھانا نہیں کھایا، بہت بری طرح چکر آ رہے تھے۔ ایک بار تو دل کیا یہیں سے کود کر اپنی جان دے دے۔ پیٹ میں اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا تو وہ یہ بھی کر گزرتی۔ وہ دھیرے دھیرے ان زینوں سے نیچے قدم رکھتی سڑک پہ آ گئی تھی۔ ایک بار پھر مڑ کر ایک آس سے کاٹیج کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آ بھی چاہتا، وہ اس کے ساتھ کبھی نہ جاتی مگر اسے آنا چاہیے تھا، اس محبت کے لیے جو کبھی اس نے کی تھی، ان وعدوں کے لیے جو اس نے کبھی سر جھکا کر کیے تھے۔ سب وعدے وہ بھول گیا تھا۔ ایک ذرا سی آندھی آئی اور سب بہا کر لے گئی۔ وہ اسے اذیت دے رہا تھا، سخت سزا دے رہا تھا۔ جو غلطی، جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا دے رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا ان دونوں کے درمیان بھروسہ اور اعتبار سرے سے تھا ہی نہیں؟ بات بے حد بڑی تھی، وہ اس کی سنگینی سے واقف تھی، مگر وہ اس پر یقین کر لیتا تو کیا جاتا؟ یہ بات اس کے لیے ریت کا ذرہ ثابت ہوتی۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہی نکتہ تو زرمش حکیم کی سوچ سے باہر تھا۔ ریت کا ایک معمولی سا ذرہ جتنی دیر بھی آنکھ میں رہے اپنا کام کر جاتا ہے، وہ نکل بھی جائے تو آنکھوں کی سرخی اور وہ تیکھا پن، چبھن وہیں برقرار رہتی ہے۔ ہر زخم کو بھرنے اور ہر چبھن کو مٹنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، شاید وقت ابھی ان کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اس نے یوں بے وقت کرتے اچھا نہیں کیا تھا۔ زرمش حکیم خان کبھی اب اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی، پاؤں میں سلیپر آریان کے تھے، اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس نے وہ سلیپر اتار دیے تھے، جھک کر سلیپر اٹھاتے اس نے سڑک کے پار نیچے کھائی میں پھینک دیے۔ اس مرد کی ہر چیز سے نفرت تھی۔ آئی ہیٹ یو آریان خانزادہ، وہ چلا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، اس کی آواز پہاڑوں سے پلٹتی گونج رہی تھی۔ انہی پہاڑوں پر محبت کا اس نے اظہار کیا تھا، انہی پہاڑوں پر نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تبھی تو گاڑی میں آتا مرد تب کیا تھا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں آریان خانزادہ، وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ اب کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ قسم کھاتی ہوں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ڈرائیو کرتے اس مرد نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اپنے ساتھ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا کیونکہ وہ اس کا منہ تو کبھی نہیں نوچ سکتی تھی۔ محبت کی تھی تم سے اور تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو، مجھ پہ شک کر رہے ہو مجھ پہ۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی رو رہی تھی۔ وہ لب بھیج کیا، وہ روتے ہوئے اسے پاگل کر دیتی تھی۔ آریان خانزادہ کا دل کیا گاڑی سمیت کھائی سے نیچے کود جائے، ساتھ میں اس عورت کو بھی لے کودے۔ اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا وہ یہ بھی کر گزرتا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو، وہ سسک رہی تھی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو، اس کے الفاظ دہراتا تلخی سے مسکرایا۔ کندھے میں درد اٹھاتا جہاں اس نے گولی ماری تھی۔ کتنے شفاق الفاظ کہے تھے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان آنکھوں کی بے رحمی وہ کیسے بھولے آخر؟ وہ اپنے کندھے کو جکڑے کر رہا تھا، زخم بھر گیا تھا، درد آج بھی ہوتا تھا۔ میں ایسی محبت کو 100 بار ٹھکرا سکتی ہوں، آج سے تمہاری محبت کا میری طرف سے طلاق۔ وہ اس وقت ہنسی آنے لگ رہی تھی۔ آریان کے جھبڑے بھیج گئے تھے، دماغ کا اوپر والا حصہ خالی تھا۔ طلاق مرد دیتا ہے، عورت نہیں، وہ پتہ نہیں کیوں کر رہا۔ یہ لفظ اس کے لبوں سے نکلتا کاٹ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گاڑی اس کے پیچھے بڑھانے لگا۔ وہ سیاہ برف بنی سڑک پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ اس کے پیر بغیر کسی جوتوں کے دیکھتے مزید کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی اس کے عقب میں لے آیا۔ زرمش نے ہارن کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تحیر چھایا تھا، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئیں۔ وہ غیر کر چکا تھا تو وہ غیر بھی تو ہو چکی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ شیشہ نیچے کرتے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ گاڑی بڑھانے لگا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ قدرے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ شال اچھی طرح سر پہ جمائے سپاٹ سی چلتی رہی۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ ایک دم غرایا، مگر پرواہ کس سے تھی؟ گھر سے نکلنے کی جرأت کر سکتا تو جانے بھی دیتا۔ گھر سے نکالنے کی جرأت کر سکتا تو جانے بھی دیتا۔ اب کیوں آیا تھا پیچھے؟ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ گاڑی روکتے باہر آیا، اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔
چلے جاؤ، کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ اللہ غارت کرے ان آنسوؤں کو جو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ اپنی ہی آنسوؤں پر خفت زدہ تھی۔ اسے اس مرد کا ترس نہیں چاہیے تھا، اب کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، میرا بچہ ہے تمہارے پاس۔ وہ بے تاثر لہجے میں اپنے آنے والے کا موقف جتایا۔ اس کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا۔ وہ بس اپنے بچے کی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی خوش فہم ہوئی تھی۔ نہیں آؤں گی، وہ ضدی ہوئی آواز بھرائی رہی۔ بیچ سڑک پہ میں تمہاری کوئی مزید بکواس نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو، بیوی ہی بن کر رہو۔ بیوی ہی تو نہیں سمجھتے تم۔ کیا کہا تھا؟ میں بیوی نہیں ہوں، چیٹر ہوں۔ وہ روتے ہوئے کراہی اس کے الفاظ یاد کرتے ہوئے اذیت کی انتہا پہ تھی۔ جس دن کسی عورت کے ساتھ ایک بھی رات گزار کر آیا، اس دن بات کرنا مجھ سے تم۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ جیک بن کر ایلا کے ساتھ کتنا چپکتے تھے تم نے بھی اس کے محل میں کتنا وقت گزارا۔ اگر میرا کردار مشکوک ہے تو تمہارا بھی تو مشکوک ہے۔ پتہ نہیں کتنی عورتوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو۔ وہ اس کی بات پر مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ غلط تھی، اپنے شوہر سے سب چھپانے کی قصوروار تھی۔ کسی مرد کے ساتھ دینے ہی منی مہینے گزار کر آئی تھی اور وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس عورت کو بہت سر چڑھا چکا تھا۔ اب سر سے اتارنے کا وقت تھا۔ وہ دہکتے نگاہوں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی جواباً اسے دیکھتی رہی۔ رو سکتی تھی، ٹوٹ بھی سکتی تھی، مگر جھک نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر دھکیل گیا تھا۔ اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا اسی سڑک پر دھکا دے دیتا تمہیں۔ وہ غراتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ زرمش اپنی چادر سر پہ جماتے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں تیز خاموشی چھائی تھی۔ وہ دونوں سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک طرف اس نے گاڑی روک دی۔ وہ چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ آریان خان زادہ اتر گیا تھا۔ زرمش نے شال سے ناک آنکھیں رگڑی۔ بھوک سے تو اب پیٹ میں پلتی ننھی جانوں سے بددعائیں دینے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پہ کم اور اس پر زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ لے آیا تھا۔ آ گیا خیال؟ وہ روتی ہوئی آنکھیں پوچھنے لگی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ کباب اور نان کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ وہ ڈبہ کھولنے لگا۔ اس سے پہلے وہ خود ہی زرمش کو دیتا، وہ اس پر جھپٹ چکی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نان کباب کھانے لگی، بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ پانی کی بوتل کھولتے اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ جتنے بڑے بڑے نوالے نگل رہی تھی، اسے پانی کی ضرورت تھی۔ زرمش نے پانی کی بوتل بھی چپڑنے کے انداز میں اس سے لی اور منہ سے لگا لی۔ نوالہ واقعی ہی حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ کھانسنے لگی۔ وہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے گیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جواباً سرد و سپاٹ نگاہوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ اسے پھر اچانک خود سے دور دھکیل گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اب زرمش روتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ایک ایک نوالہ چباتی، پانی کا گھونٹ بھرتی، پھر اپنی شال سے اپنی سرخ ناک رگڑتی۔ وہ بے نیاز بنا ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے رونے کے شغل سے منع نہیں کیا تھا۔ فرحات دورانی لاؤنج میں پھیلتی مخصوص خوشبو پر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ زمر اتنی تیز خوشبو پر آنکھیں میچ گئی تھی۔ پوری بوتل تو التمش خود پر انڈیلتا تھا۔ آہ کیا یاد نہیں آیا تھا۔ التمش ملک فرحات دورانی کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے باہر نکل گیا تھا۔ فرحات دورانی کے پہلو میں بیٹھی ماڈل پر اس نے ایک نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ اسے اس ماڈل سے عجب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ فرحات دورانی کسی مقناطیس کی طرح اسے چپک رہا تھا۔ اگلی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ یہ آج رات کی آخری فلائٹ تھی۔ اس کے بعد 2 دن بعد کی فلائٹ تھی۔ آج سے 4 دن بعد پیرس میں شو تھا۔ انہیں ہر حال میں اب نکلنا ہی تھا۔ شکر ہے میرا پاسپورٹ تمہارے پاس تھا، زمر نے فرحات دورانی سے کہا۔ ٹکٹس میں نے کروا دیے ہیں، چلو اب۔ وہ مسکرایا تھا۔ زمر نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجرک سے تمہارے کپڑے چھپے ہوئے ہیں۔ ہوٹل میں چیک ان کرنے سے پہلے میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ پیرس کی سڑکوں پر تم یہ لباس پہن کر نہیں پھرو گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر خان مسکرائی تھی۔ وہ اپنی اجرک ٹھیک کرتے صوفے سے اٹھی اور فرحات دورانی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہر، وہ پیرس جا رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ جہاز کے اندر داخل ہوتے اس نے فرحات دورانی کے آگے چلتے ہوئے کمپنی کے مالک کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اس کی چوڑی باڈی کو وہ سراہے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ وہ فرحات دورانی کے ساتھ بزنس کلاس کی طرف مڑ گئی۔ وہ فرحات دورانی کے ساتھ ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اسمارٹ کے مالک کو اپنے سے کافی آگے ایک سیٹ پر بیٹھے دیکھا۔ زرمش نے ذرا سا آگے ہوتے اسے دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر میگزین کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے سیاہ چمکتے بوٹ دیکھ سکتی تھی۔ وہ انتہائی مغرور تھا۔ وہ اس کے بوٹ ہلانے پر سمجھ چکی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اپنا چمکتا بوٹ ہلا رہا تھا۔ زرمش کو اس کی کلائی نظر آئی تھی۔ وہ کلائی پہ پہنی گھڑی دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ ایسی ہی گھڑی زاویہ خانزادہ کے پاس بھی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ زمر خان کا
حلق خشک ہوا تھا۔ ایک لمحے کو وہ زاویار خانزادہ کی کاربن کاپی لگا تھا۔ وہ اس کے سفید ہاتھ میں ایک لائٹر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا سگار سلگا رہا تھا۔ صبر خان کی گہری نگاہیں اس کے گولڈ کے شیر کا ڈیزائن کے بنے لائٹر پہ تھی، جو ایس شاندار تھی کہ اس کے باس کے پاس کی۔ وہ امپریس ہوئی تھی۔ التمش کو خود پر کسی کی نگاہوں کا تپش کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اپنے باس کو نہ دیکھ سکنے پر مایوس ہوئی تھی۔ فرحات دورانی کے عقب میں بیٹھی اس لڑکی کی اجرک نظر آ رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس لڑکی کو فلائٹ سے دھکا دے دیتا۔ وہ سیدھا ہوتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو پیرس میں ریمپ پر واک کرتے ہی دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے پہلے اس لڑکی کو بتا دینا چاہتا تھا اسمارٹ کا مالک وہ ہے، یعنی التمش ملک۔ ریمپ پر یہ لڑکی واک کرتے اس سے پناہ مانگے گی، وہ کچھ ایسا کرنے والا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنسا چلا گیا۔ وہ کاٹن کی شاد شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ کراچی کے موسم کی مناسبت سے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آثار قدیمہ جیسے ہاسٹل کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کے گرد اس کے خاص آدمی کھڑے تھے، خاموشی سے، بہت باادب طریقے سے، اس کی طرح سیدھے سادے، نام سے ہی نہیں شکل سے بھی ملنگ رکھتے تھے۔ سامنے ہی کرسی پر نسیمہ سلطانہ بیٹھی تھی۔ خدا قسم اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تو بس ایک عرضی لے کے آیا تھا، ایک گزارش۔ وہ بڑے پیار سے اپنی درخواست کی گوش گزار کی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، اس کی عرضی کی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سکون سے رہا۔ کراچی کی گرمی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جو چھت پہ پنکھا لگا تھا وہ ہوا نہیں آگ برسا رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر ہونے لگا۔ پتہ ہوتا کلف لگا کر سوٹ پہن کر ہی نہ آتا وہ گردن پیچھے ہنس پڑا۔ دنیا کے نزدیک وہ ظالم ہی رہنے والا تھا، حتیٰ کہ وہ سامنے بیٹھی جو کہ عورت بھی نہیں لگتی تھی، جینڈر تھی، اس کی عزت کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ میں نے تمہیں جتنے بھی پیسے دیے سب واپس کرو۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی عرضی پیش کی۔ یہ تیسری بار تھا۔ وہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو دے دیے۔ وہ ان پیسوں سے باہر چلا گیا۔ نسیمہ سلطانہ نے رٹا رٹایا جملہ بولا، میں فلائٹ پکڑے آیا ہوں، تم جانتی نہیں ہو میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ مجھے فلائٹ پکڑ کر واپس لاہور جانا ہے۔ وہاں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے، ڈوب گیا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ زاویار نے اپنے دکھتے سر کو مسلا۔ سرخ آنکھیں رگڑی وہ بڑی جبراً مسکرایا تھا۔ میرے پاس نہیں ہے، نسیمہ سلطانہ نے درشتگی سے کہا۔ ملنگ جان، زاویار نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ وہ پاس ہی کھڑا تھا، مزید قریب ہوا۔ میں ظالم ہوں کیا؟ وہ سر اٹھائے پوچھا تھا۔ نہیں خان صاحب، وہ سرنفی میں ہلا گیا۔ مگر وہ تھا مگر کہہ کر اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی۔ پھر یہ دنیا مجھے مجبور کیوں کرتی ہے کہ میں وہ بن جاؤں جو میں ہوں ہی نہیں؟ خاص طور پر یہ عورتیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے کیا؟ ایسا لگتا تھا یہ عورت نامی بلا اسے تنگ کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ خان صاحب ہے، مگر لگتا ہے استعمال نہیں کرتی۔ ملنگ جان کی بات پر زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ملنگ جان گڑبڑا گیا۔ عورت کی عزت کرنا سیکھو، کسی دن تمہیں گولیوں سے اڑا دوں گا۔ وہ درشت لہجے میں کہتے نسیمہ سلطانہ کو دیکھتے مسکرایا۔ ملنگ جان سیدھا ہوتے ہوئے زاویار خانزادہ نے اپنا موبائل اٹھائے، میز پر ایک ویڈیو آن کی۔ نسیمہ سلطانہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ کسی کو شکست دینے کے لیے اس کی کمزوری کو ہاتھ میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اسی کمزوری کا مسل دو۔ وہ اپنی مٹھی بند کرتے گھرایا تھا۔ میں دیتی ہوں پیسے، نسیمہ سلطانہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ ملنگ جان، ہوتا ہے دماغ عورتوں کے پاس، مگر دیر سے استعمال کرتی ہیں۔ وہ مڑا اور نسیمہ سلطانہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ وہ موبائل میں اس کی بینک کی ایپ کھول گیا تھا۔ پاس ورڈ سیف تھا۔ زاویار نے بینک بیلنس چیک کیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ جتنے پیسے دیے تھے اس میں سے 2 لاکھ کم تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل تھا اس کے پاس۔ کڈنی بیچ کر خریدے جانے والا موبائل نیو برانڈڈ تھا۔ زاویار خانزادہ نے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ حرام کا پیسہ نہیں میرا، اس لیے خدا بھی میرا پیسہ حرام کاری میں خرچ نہیں ہونے دیتا، ورنہ نسیمہ سلطانہ کا مہنگا موبائل ملنگ جان کی طرف بڑھا گیا۔ تم رکھ لو اسے۔ ملنگ جان کی باچھیں کھل گئیں۔ تمہاری تنخواہ سے ہر مہینے پیسے کاٹوں گا۔ ملنگ جان کا منہ لٹک گیا تھا۔ اس کا مالک پیسے کے معاملے میں کافی کنجوس تھا، دریا دلی نہیں دکھاتا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، نسیمہ سلطانہ گڑبڑائی۔ چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ آئندہ اس کام کی حامی نہ بننا جو نہ کر سکو۔ اس بار تو حلق چیر کر پیسے نکالے ہیں، اگلی بار حلق چیر کر جان نکالوں گا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ نسیمہ سلطانہ نے اپنے پیشانی پر آیا پسینہ پوچھا۔ کراچی کی گرمی آج پہلی بار اسے جہنم ہی لگی تھی، مگر جہنم کی سیر تو بھی باقی تھی۔ نسیمہ سلطانہ کا انجام عبرتناک ہونا تھا۔ وہ تو اسے معاف کر کے جا چکا تھا، پھر بھی دنیا اسے ہی ظالم کہتی تھی۔ پارٹ 2 کا وائس اوور ہے
کیا بے یقینی تھی جو اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ وہ ششدر سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑتے اپنے ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا تھا۔ بس ایک نگاہ، ایسی نگاہ کہ وہ پانی پانی ہو جائے، وہ جل کر راکھ ہو جائے، مگر وہ تو بنا کسی تاثرات کے بیٹھا تھا۔ بے رخی اس مرد پر ختم تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی بھرا بیٹھا ہے، خالی تو وہ بھی نہیں۔ کوئی لاوا ہے جو اس کے اندر پک رہا ہے۔ جلد وہ اپنے اندر کا لاوا ساتھ بیٹھی عورت پر انڈیل دے گا، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قہر کی عادی تھی، مگر اس بے رخی کی نہیں جو اس وقت زرمیش کے ساتھ بیٹھے مرد کا خاصہ بنی ہوئی تھی۔ زرمیش نے ہچکی لی تھی، مگر یہ آخری ہچکی تھی جو اس نے لی تھی۔ کم مائگی کے احساس سے اس کا رواں رواں چلنے لگا۔ اسے عرش تک پہنچانے والا آج اسے زمین پر پٹک چکا تھا۔ یہ اس سے برداشت نہیں تھا۔ اس کے اگلے ہی ایکٹ پر وہ دو گھوڑی کی ہو گئی تھی۔ کیا ظالمانہ ایکٹ تھا! وہ اس کی طرف ہوتے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ بس دھکا دے کر باہر پھینکنے کی کسر رہ گئی تھی۔ زرمیش نے ایک اچٹنی سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اسے کوئی شرم ساری نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تو اسے کھونے کا کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ کل تک وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، آج خود اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ وہ گاڑی میں چابی گھمانے لگا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ گاڑی سے اتر جائے۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ اس نے اپنی عزت نفس پر لات مارتے ہوئے احساس دلانا چاہا۔ آواز بھرا گئی، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تو فیئر اینڈ فال سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ کھیل میں تو اصول ہوتے ہیں زرمیش حکیم خان، تم نے تو نیچ پن کی ہر حد پار کر دی ہے۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اپنے لفظوں سے اس کی روح تک چلا رہا تھا۔ کون سے کھیل کھیلے ہیں میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے بھی پتہ چلے میں نے کیا نیچ پن کیا ہے۔ وہ ہذیانی ہوتی مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں دھوکنے کی مانی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ تم مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کیوں رہی تم؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیوں رہی تم وہاں؟ وہ اس کی بازوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میری بات سنی جاتی؟ کب دی تم نے مجھے ایک عام زندگی، ایک معمول کا لائف سٹائل؟ جب سے تم میری زندگی آئے ہو میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو۔ فیئر اینڈ فاول تو تم نے بھی نہیں رکھا، صفاقی کی ہر حد پار کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہی تھی۔ اب کی بار بھری آواز پہ قابو پا لیا۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ وہ سرد کاٹ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کٹہرے میں وہ کھڑی تھی، سوال و جواب اس سے کر رہی تھی۔ آدم خان کو اپنا مسیحا سمجھتی ہوں تو وہ جے کے نکل آتا ہے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہ اسے سیٹ پر پٹکتا اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا۔ جے کے تمہارے دشمن تھا اور تمہاری وجہ سے میری زندگی میں آیا۔ وہ خاموش نہیں ہوئی۔ تم نے مجھے اپنے پاس نکاح سے پہلے رکھا، میں بیوہ تھی، تب بھی تم میرے کریکٹر پر شک کرتے تھے۔ میرے شوہر کو میرا عاشق، میرا یار کہتے تھے۔ وہ اپنی آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ کف لنک فولڈ کرتے کہنیوں تک موڑ لیے۔ وہ اس کی کلائی پر ابھری وینز دیکھ سکتی تھی۔ وہ آتش فشاں بنا بیٹھا تھا۔ اپنے ایکس شوہر کو یاد کرنے کا بہانہ چاہیے۔ وہ طنزاً بڑبڑایا۔ وہ اس کا طنز پی گئی۔ آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو گئی تھیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تم سب کے ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بلڈی ایموشنل ڈرامہ۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ سانسیں سینے میں الجھا گئی تھی۔ ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تم نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ طعنے، تشنے، بے رخی۔ وہ اپنی شال سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے آنسو نکل آتے تھے۔ مجھے ایموشنلی ایکسپلائٹ کرتی آئی ہو تم، آج بھی کر رہی ہو۔ بات کر رہی ہو تو سیدھی طرح کرو، رو رو کر بات مت کرو مجھ سے۔ وہ اس کے آنسوؤں پر مشتعل ہوا تھا۔ میرے بابا کو میری بارات پر قتل کیا گیا۔ وہ مزید شدت سے رونا شروع ہو گئی۔ دانت پہ دانت جما گیا۔ وہ آگے سے کیا کہے گی؟ وہ منو انّی اس کی بات دہرا سکتا تھا۔ میرے بابا کو قتل کرنے کا الزام کس پر لگتا ہے؟ میرے شوہر پر۔ وہ عجب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے وہ نہیں کہا جو کہتی آئی تھی۔ آج اسے مارجن دے دیا گیا تھا۔ الزام کس نے لگایا تھا؟ آریان خان زادہ نے گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پہلی بار اسے یوں نظریں چراتے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اپنے الزامات پر ڈٹائی سے قائم رہتی تھی۔ آج بات خود پر آئی تو وہ جھک رہی تھی۔ آج اس کا جھکنا بھی آریان خان زادہ کو مشتعل کر رہا تھا۔ میرے ساتھ سب کچھ نارمل نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے پاگل کیا ہے اور تم ہی مجھے پاگل کر دو گے۔ اتنی محبت دے کر مجھ سے جان چھڑواؤ گے تو میں پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ وہ ہذیانی کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے خول میں سمٹا رہا، آج پگھلا نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کی محبت کو لے کر وہ بات کر رہی تھی، بس اپنے خسارے۔ اپنا آپ اس عورت کو پیارا تھا۔ وہ خود اس کے لیے کہاں کھڑی تھی، کہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ آریان خان زادہ کو بھی اپنے خسارے یاد آئے۔ جو بھی کرے بس وہی اس کے لیے کرے۔ وہ طنزاً مسکرا گیا۔ اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر آج وہ اندر سے اتنا بھرا بیٹھا تھا۔ اپنی محبت احسان لگنے لگی تھی۔ میں نے جب تمہارے قتل میں خود کو سرنڈر کروایا، میرا کیس جس انسپکٹر کے ساتھ تھا، میرا گناہ قبول کرنے کے باوجود
وہ میرا جسمانی ریمانڈ چاہتا تھا، اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ آریان خان زادہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اذلان ہی تھا جو ہر جگہ میرے لیے کھڑا تھا۔ اس کا اگلا جملہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس وقت اس کے لبوں سے کم اذلان کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے مجھے جیل سے بھگایا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تمہارے قتل میں مجھے سزا ہو جاتی۔ 4 دن جیل میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے بنا جتنا رہنا اذیت ناک تھا، جیل میں رہنا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میں بہادر نہیں ہوں، مجھے درد ہو تو میں سہن کرنا نہیں آتا۔ تمہیں گولی مار کر میں خود کو کچھ دیر بھی کٹہرے میں کھڑی نہ کر سکی تھی۔ وہ رونے لگی۔ رونا بند کرو، ایسی ہی بات کرو۔ وہ سلگا تھا۔ زرمیش نے اپنی شال سے آنکھیں رگڑ ڈالی، مگر آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب کہنا چاہتی تھی، مگر کہہ نہیں رہی تھی۔ یہ آنسو اسے بے عزت کرواتے تھے۔ وہ انسپکٹر مجھے اپنی ٹیم کے ہمراہ کہیں اور لے گیا تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتی۔ زرمیش حکیم خان کے لیے ہر مرد ہمیشہ جانور بن جاتا ہے، وہ بھی بن گیا تھا۔ وہ زرمیش کی بات پر پہلو بدل گیا تھا۔ وہ آگ لگا دیتی تھی۔ وہ تپش زدہ ہوا تھا۔ اذلان نے میری جان بچائی، مجھے حویلی لے آیا۔ میں پوچھتی رہ گئی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا حویلی میں میری سانسیں قید ہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چل گیا تم ہو حویلی میں، تم زندہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ یا تو بات کر لے یا آنسو بہا دے۔ وہ پہلو بدل کر آ گئی۔ میں آئی تھی تمہارے پاس۔ آریان خان زادہ سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ مردے میں بھی جان ڈال سکتی تھی۔ وہ آئی تھی، وہ جانتا تھا، وہ لمس وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ مجھے اذلان نے بتایا کوئی ڈیول ہے جس کے کہنے پر وہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس تمہاری موم اور وہ گردن موڑے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں دہک کر انگارہ ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی، لب دانتوں تلے دبا لیے۔ اور کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ زرمیش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے بازو میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آریان میں پریگننٹ ہوں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اسی بات کا وہ لحاظ کر رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے چھوڑ دیا، اور یہی کہ وہ موم کے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ آریان نے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا۔ اس کے چہرے کا ہر رنگ پڑھ سکتا تھا۔ کچھ چھپایا تھا، مگر کیا؟ اس کا ادھورا چھوڑا جانے والا جملہ اور آریان خان زادہ کو اس سے مزید متنفر کر گیا۔ وہ کیا چھپا رہی تھی آخر؟ اس کے تن من میں پھر سے شعلے دہکنے لگے۔ تم اگر مجھے یہاں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو میں اب تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ مزید کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، نہ اسے چاہیے تھی، اسی لیے آریان خان زادہ اسے نہیں روکا۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے حیدر خان کی حویلی کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ آریان نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ریورس کی۔ زرمیش اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے رو پڑی۔ وہ پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی سڑک سے موڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف آئی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھتا گاڑی روک گیا تھا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بس ایک یہی چیز اسے اس عورت کے ساتھ باندھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کی ماں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آئے۔ اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے وہ روبرو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں گلابی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ شال سے گال رگڑ رگڑ کر وہ سرخ اناری کر چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اپنے گالوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ یہ گال آریان خان زادہ کے ابسیشن تھے۔ اسے یقین تھا وہ ایسا کرنے سے ہرٹ ہوگا، مگر آج وہ اس کے یقین پر پانی پھیر رہا تھا۔ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی غیر کچھ بھی کر لے وہ اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنا دل اس کے لیے نرم نہیں کر پا رہا تھا۔ بات اگر تم سے سب چھپا لینے کی ہے تو میں تمہاری مجرم ہوں، زرمیش نے اپنی انگلی اٹھاتے کہا۔ لیکن بات اگر میرا کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے کی ہے تو تم میرے مجرم ہو۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اس لیے آئندہ مجھے بلیم مت کرنا، میرے کردار پہ سوال مت اٹھانا۔ وہ انگلی اٹھائے گیلی آواز میں بولی۔ آریان خان زادہ نے گردن جھکا لی تھی۔ ڈھٹائی تو اس عورت پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ ہر زاویے سے اس کی مجرم تھی۔ تمہارے ساتھ بھی تو رہی نکاح سے پہلے، تمہاری تو دشمن کی بیٹی بھی تھی۔ وہ گردن اٹھا گیا۔ جب تمہارے پاس سیف رہ سکتی ہوں تو اذلان سکندر کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں۔ میرے لیے وہ قابل اعتماد مرد ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ عزت تم بھی مجھے نہیں دے سکے جو مجھے دیتا ہے۔ وہ باعث خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ تم یہاں سے، وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پر کھڑے تھے۔ وہ بھی پلٹ گئی۔ سرد ہوائیں دونوں کو جھلسا رہی تھیں۔ اب دونوں کے راستے جدا تھے، نہ منزل ایک رہی نہ راستے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس نے زرمیش کی طرف ایک نگاہ تک نہیں دیکھی، نہ اب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی اپنی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کم ظرف مرد کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔
حیدر خان اسے یوں رات کے پہر اکیلے دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ وہ بنا کسی گرم سویٹر کے تھی۔ وہ ششدر ہی نہیں، وہ پریشان ہی نہیں، ششدر بھی تھا۔ بے یقین تھا، اس کے پاؤں ننگے تھے۔ وہ حیدر خان کے سینے سے آنے لگی۔ وہ اتنا بے یقین تھا کہ زرمش کے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھ سکا۔ اس کی بہن کی آنکھوں کے آنسو شاید اب کبھی نہ تھمنے والے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اجڑی اس کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ وہ مجھ پر یقین نہیں کرتا لالا، اسے مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیدر خان سائیں سائیں کرتے وجود کے ساتھ کھڑا رہا۔ جو مرد زرمش کے لیے جان دے سکتا تھا، جان لے سکتا تھا، آج وہ کیسے اسے بے وقت کر سکتا تھا؟ حیدر خان اپنی زندگی میں کبھی اتنا شاک نہیں ہوا جتنا اس لمحے ہوا۔ میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی اس کے پاس، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے حیدر خان سے کہہ رہی تھی۔ حیدر خان اپنے بازو کے ہلکے مل گئے، اس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بہنیں جیتے جی مار دیتی ہیں، حیدر خان کو بس یہی سمجھ آیا، ان کے دکھ مار دیتے ہیں، اسے بس یہی سمجھ آیا تھا۔ بابا کو اس نے مارا، پھر بھی میں اس کے ساتھ رہی، میں نے اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کی وہ قاتل نہیں ہے، مگر اس نے ایک لمحہ بھی مجھ پر یقین نہیں کیا، وہ ہچکیوں سے کہہ رہی تھی۔ حیدر خان خاموشی سے اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی، بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے سڑک پر چھوڑ کر جا سکتا تھا، صرف اپنے بچے کی وجہ سے مجھ پر اتنا رحم کیا۔ وہ اس سے بے حد بدگمان ہو چکی تھی۔ میں 1 گھنٹہ سڑک پہ چلتی رہی، وہ نہیں آیا۔ مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ اس کی ہچکیاں زدگی میں بدل گئی۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بے حد اذیت دی ہے۔ اس کے لفظ اب حلق سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اسے یوں بے سروپا چھوڑ کر چلا جائے، وہ حقیقت تھی جو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی یقین میں کچھ اس طرح سے دراڑیں آئی تھیں کہ اب بھرتی نہ بھرنی تھی۔ وہ اس وقت بیسٹ ڈاکٹر کی ٹیم کے ہمراہ کھڑا تھا، سرد و چپاٹ چہرہ لیے۔ ڈاکٹرز کی بہترین ٹیم اسلان سکندر کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہوئے تھے۔ چوٹ ان کے دماغ کے آپٹیکل لوب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اب یہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر وہاں کھڑے کچھ افسران سے کہہ رہے تھے۔ انہیں افسروں کے بیچ آریان خان زادہ تند دہی سے سرد و سپاٹ چہرہ لیے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسلان سکندر کو کیسے چوٹ آئی وہ سب سے چھپا گیا تھا۔ اسے چوٹ دینے والا اس کا دشمن تھا۔ اسلان سکندر نے یہ بھی کہا تھا، وہ اس کا دشمن ہے، یہی سچ تھا۔ بیڈ پر لیٹے اسلان سکندر نے اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا لی تھی۔ آریان خان زادہ کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، نہ دیکھنا تھا، وہ بھی اب اسلان سکندر کا دشمن تھا۔ محبت کے ساتھ ساتھ وہ دوستی پر بھی لعنت بھیج چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی کبھی آ سکتی ہے؟ ایک افسر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ 100% نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے دماغ کے جس حصے کو نقصان پہنچایا ہے وہ 80% ڈیمیج ہو چکا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ روشنی اب کبھی واپس آ سکے۔ آریان خان زادہ کا وجود پھر بھی موم نہیں ہوا۔ اس نے بھی ایک نگاہ اسلان سکندر کی طرف نہیں ڈالی۔ وہ افسران کے ساتھ ہی ہاسپٹل سے نکل آیا۔ بیڈ پر لیٹے اسلان سکندر کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی خطرناک آنکھیں حد تک کھول گئی تھی۔ وہ تو زمین پر تھی، اب آسمان کی بلندیوں میں تھی۔ زمین سے 1000 فٹ کی بلندی پر بادلوں کے بیچ وہ سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ایک پرائیویٹ جیٹ تھا، بے حد شاندار، بے حد لگژری۔ اس نے اپنے پاس ایک لڑکی کو دکھاتے دیکھا جو گھٹنوں سے اوپر تک اسکرٹ میں ملبوس تھی، جو ٹاپ پہن رکھا تھا، البتہ وہ مکمل طور پر ڈھانپے ہوا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، شاید ایئر ہوسٹس تھی۔ وہ اس کی طرف آتی اسے ایک ڈرنک دے رہی تھی۔ کیا کرتی ہو، مسلمان ہے وہ یہ سب نہیں پیتی۔ روشنا خان نے اپنے عقب میں اس آواز کو سنا جس سے وہ بے حد خوف کھاتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ اس کی ہیوی باڈی کے مطابق بنا تھا۔ سفید شرٹ پہنے وہ ٹائی بھی لگائے ہوئے تھا۔ روشنا خان اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا؟ وہ اس کے قریب ہوا، بوجھل سرگوشی کی۔ کیا؟ روشنا خان کے فقط لب ہلے۔ وہ اس کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، اس وقت وہ صرف خوفزدہ تھی، ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کتنی ہی بلندیوں پر تھی، وہ بھی اس شیطان کے ساتھ۔ تم یوں آنکھیں بڑی کیے عجوبہ لگتی ہو، وہ اس کے کان میں جھکا کہہ رہا تھا۔ روشنا خان مزید اپنی آنکھیں کھول گئی تھی، اور وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، سنہری تتلی مطلب کھولو آنکھیں، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیوں یہ دل سے پیٹ پکڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ روشنا خان سیٹ میں سمائی تھی، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کی سیٹ کی گرد بیلٹ بھی بندھی ہوئی تھی، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح اس شیطان کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے ایک ڈرنک کا گلاس جیکے کو پکڑایا جو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ دوسرا گلاس روشنا خان کی طرف بڑھا گئی۔ جیکے کے نقوش تنے۔ مسلمان ہے وہ، اسے بے حد نرمی سے
بتایا گیا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ خاصا رحم دل تھا، اگر اس کی جگہ مرد ہوتا تو وہ اسے پہلی بار ہی غلطی کرنے پر سزا دیتا۔ واٹ؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اردو نہیں آتی؟ جے کے اپنی نیلی آنکھوں میں تہلے پوچھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سی لڑکی ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت سی زبانیں آتی تھی مگر جو جے کے بول رہا تھا اسے وہ نہیں آتی تھی۔ جے کے نے اپنے گارڈز کو گھور کر دیکھا۔ باس، شی نوز مور دین 100 لینگویجز۔ باس، اسے 100 سے زیادہ لینگویج آتی ہیں، گارڈ نے انگریزی میں کہا تھا۔ کیا فائدہ اتنی زبانیں آنے کا جب اتنی میٹھی زبان نہ آتی ہو؟ وہ افسوس کرتے بیڑ گھجانے لگا۔ اس کے اشارے پر وہاں کھڑا اس کا دوسرا گارڈ اس کے قریب آیا۔ جے کے نے بے حد آہستگی سے اس کے کچھ کہا، وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ روشنا خان نے کچھ دیر بعد چیخ و پکار کی آواز سنی۔ اس کی نسوانی چیخوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ روشنا خان مزید سہم گئی تھی۔ ڈرو مت سنہری چڑیا، اس لڑکی کو لائف جیکٹ پہنا دی گئی ہے، وہ بچ جائے گی۔ روشنا نے گردن موڑتے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھٹ گئی تھیں۔ وہی لڑکی سے نیچے گرتی نظر آ رہی تھی۔ سمندر ہے نیچے، گولڈن ڈیوا ہے، اس کی طرف جھکایا۔ روشنا خان سیٹ میں سما چکی تھی۔ باس، دیر از اونلی ون لائف جیکٹ لیفٹ، اس کے گارڈ نے پاس آتے اسے بتایا۔ جے کے پریشان ہوتے اپنی سنہری سی بیئرڈ کو نوچنے لگا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے 2 گارڈز کو اشارے سے کچھ کہا۔ روشنا خان اب کھڑکی سے اس گارڈ کو نیچے کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی جس نے لائف جیکٹ کے بارے میں بتایا۔ اسے کیوں پھینکا گیا روشنا خان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس لائف جیکٹ نہیں ہے سنہری کٹن، تم اس کی زندگی کا ماتم منا سکتی ہو۔ روشنا خان واقعی میں بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی۔ جے کے ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ جو اپنا دماغ زیادہ چلائیں وہ مجھے پسند نہیں، وہ آنکھیں موندے کہنے لگا۔ روشنا خان خاموش ہو چکی تھی۔ جیٹ پر مکمل خاموشی تھی۔ روشنا خان کو اپنا رونا بھی پوسٹ پورٹ کرنے لگا۔ جیٹ میں لائٹس تک بجھ چکی تھی۔ جے کے سو رہا تھا۔ روشنا خان نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ جے کے گارڈز ادھر نہیں تھے۔ کچھ حوصلہ ہوا، وہ اپنی سیٹ بیلٹ احتیاط سے کھولنے لگی۔ جے کے مدھم خراٹے گونج رہے، وہ سو چکا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اسے اتنا خوف آ رہا تھا جے کے سے، لیکن وہ اپنی بیلٹ کھولتے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ احتیاط سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے اپنے بیگ کے ساتھ والی سیٹ پر اسے اپنا بیگ نظر آیا۔ روشنا خان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اپنے بیگ پکڑے اس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اسے نظر آ گیا جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ اس جے کے نامی بلا نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آج وہ اسے مار دینا چاہتی تھی۔ ایک چھوٹا سا چاقو اسے نظر آیا جو ہر وقت وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ اس چاقو سے جے کے کی گردن کاٹ نہ دینا چاہتی تھی۔ بعد میں اس کے ساتھ جو ہو، وہ اس شیطان کو ختم کر کے ہی مرنا چاہتی تھی۔ جے کے سامنے والی سیٹ پر وہ بیٹھ گئی۔ وہ اسٹیل سویا ہوا تھا، مدھم خراٹے لیتا ہوا۔ اس شیطان کی وجہ سے وہ سونا بھول چکی تھی۔ وہ تھا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ روشنا خان کو وہ زہر لگا تھا۔ روشنا خان آگے کھوتے اس کی گردن پر چارو رکھ دیا۔ وہ ڈری نہ کانپی، بس اسی لمحے شیطان کو مارنے کا جنون ہوا۔ وہ اس کی گردن پر بے رحمی سے چاقو پھیر گئی تھی۔ جے کے کی گردن سے خون ابشار کی طرح بہنے لگا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے آنکھیں کھول گیا تھا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ جے کے کی ایک نگاہ پر وہ جامد ہوئی۔ رنگ سفید پڑا سے جسے لٹھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے کسی ذبح جانور کی طرح بلبلا رہا تھا۔ وہ سیٹ سے نیچے گر گیا۔ کسی ذبح جانور کی طرح اس کی ٹانگیں پھڑپڑا رہی تھیں۔ خوف کی ایک لہر روشنا خان کے بدن میں اتر آئی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کی حد نہیں۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، سانسیں جیسے رک گئی تھی۔ جے کے اس کے قدموں میں پڑا بلبلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ جے کے گارڈز اس کی آواز سنتے تیزی سے روم میں داخل ہوئے۔ ایک گارڈ گھٹنوں کے بل جے کے کو دیکھنے لگا۔ دوسرے گارڈ نے روشنا کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا۔ وہ جامد رہی، ایک کراہ تک حلق سے نہ نکلی۔ "What the hell did you do, you snake!" وہ گارڈز روشنا کی کن-پٹی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ گارڈ گردن پر ہاتھ رکھے جے کے سیدھا ہوا۔ وہ اپنے پاس بیٹھے گارڈ کے پیٹ پر بندھی بیلٹ پسٹل نکالتے 2 فائر کر دیے۔ اس بار روشنا کی نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس گارڈ کا دماغ پھٹ چکا تھا۔ وہ اس کی گود میں آ گرا۔ روشنا خان تھر تھر جے کے کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ گردن پر رکھے ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوا۔ "Move this demon body away from her now!" اس غلیظ لاش کو روشنا سے ہٹاؤ، وہ غرایا۔ "Don't you dare touch her, what's mine!" اس کو کیسے چھوا جو میرا ہے؟ اس گارڈ پر مزید فائر کر گیا۔ روشنا خان ساکت تھی۔ جے کے لفظ اس نے سنے ہی نہیں تھے۔ سن لیتی تو آج موت ہو جاتی۔ جے کے کا گارڈ کھڑا ہوتے اس مردہ گارڈ کو گھسیٹتے وہ وہاں سے لے گیا۔ جے کے ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ روشنا خان کے گرد سے لپٹے اسکارف اس نے کھینچا۔ روشنا خان رونے لگ گئی تھی۔ "رو مت قاتل حسینہ، یہ اسکارف فیشن کے لیے لیا ہوا ہے۔ جس دن سر پر لوگے اس دن میں اسے تعظیم کے قابل سمجھوں گا۔
وہ اس کا اسکارف اپنی زخمی گردن پر رکھ گیا، اپنی سرخ انگارہ آنکھیں روشنا پہ گاڑے رہا۔ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بھی پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ جے کے گرد ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے اتنے دشمن تھے، اس لیے وہ ڈاکٹرز کو لیے اپنے ساتھ آتا تھا، ان پر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتا تھا۔ اپنے چہرے پر خون صاف کرتی خونی لڑکی، گندا خون ہے، تم میلی ہو جاؤ گی۔ روشنا خان پر سٹیل سکتا تاری جاری تھا۔ اس کی گردن کے گرد اور دھڑی سکین پر ٹانکے لگائے جا رہے تھے۔ گردن کی رگیں بچ گئی تھی۔ چاقو اتنا نوکدار نہیں تھا، وہ اگر اس کی گردن میں گھسیڑ دیتی تو روشنا خان کا وار خالی نہ جاتا۔ اس کی نالتا چربا کاری نے جے کے کو نئی زندگی دے دی۔ A woman played with me unbelievable. وہ آنکھیں مودے کراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی گردن پر سٹیچز لگاتے چلے گئے تھے۔ پین کلر انجیکشن وہ خود اب اس کے بازو پر لگا رہا تھا۔ ایک دم وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگا۔ روشنا خان اونچے اونچے رونے لگی۔ وہ کس جہنم میں آخر جل رہی تھی۔ چاقو اس نے اپنے ہاتھ پہ لیا ہوا تھا۔ یہ سب اسے دیکھنے کی عادت تھی گارڈز کو، لیکن جے کے کو اعصابی دورہ پڑا تھا۔ اس کے پورے بدن میں درد تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا۔ جے کے نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکالا جس کے پینک اٹیک کو وہ خود دیتا تھا۔ وہ بھی چیخ رہا تھا اور اپنے بازو میں وہ ایک دم سرنج پیوست کر گیا۔ اس کی دل خراش چیخیں اس وقت پورے جیٹ میں گونج رہی تھیں۔ روشنا خان رو رہی تھی۔ اگر وہ روتی نہ تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ جب جے کے چیختا تو وہ بھی چیخنے لگ جاتی، جب وہ رکتا تو وہ بھی ہچکیوں سے رونے لگ جاتی۔ اسے اس کی چیخوں سے خوف آتا تھا۔ تم جانتی ہو منافق لڑکی، وہ روشنا خان کے قریب ہوا تھا۔ روشنا خان بس خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ میں معاف نہیں کرتا، تم مجھے اب اپنا دشمن بنا چکی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب تھے کہ ایک دوسرے کی پرتپش سانسوں سے ایک دوسرے کا سینہ جل رہا تھا۔ کچھ کہو۔ کیا؟ روشنا خان کے لب رمبوٹی کی مانند ہلے۔ جو وہ اس وقت کہتا وہ کر جاتی۔ مجھے کیوں کاٹا؟ اگر تم نے انگلی سے بھی نہیں چھوا میں نے تو تمہیں کبھی۔ اس کا لہجہ چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئی اس لیے؟ وہ رو پڑی۔ میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے لایا تھا۔ روشنا خان کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کس آزادی کی بات کر رہا تھا؟ اب نہیں کرو گے؟ روشنا توڑ کر پوچھا۔ کروں گا۔ روشنا بے یقین ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے والوں کو تمہارا خدا پسند نہیں کرتا۔ میں نے ساری برائیوں میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ عجب شخص تھا یہ خدا تو شراب، زنا، قتل و غارت والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ وہ نہیں جانتا؟ مجھے صرف ایک گناہ چھوڑنا تھا تو مجھے جھوٹ چھوڑنا آسان لگا، مگر اس ایک گناہ چھوڑنے پر مجھے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ سب حرام خوروں سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ کتنی ڈیلز میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ عجب نہیں بے عجب تھا۔ روشنا خان کو چکر آ رہے تھے۔ تم مسلمان ہو مگر منافق ہو، وہ سیٹ سے ٹیک لگائے کہہ رہا تھا۔ میں منافق ہوں؟ وہ کیسے ہو گئی منافق؟ وہ تحیر زدہ تھی۔ سوتے میں مجھ پہ وار کر دیا۔ میں تم پر اعتبار کرنے لگا تھا، تم نے مجھے اغوا کیا۔ تم بھی منافق ہو، تم تو شیطان ہو۔ خود کو بھی دیکھو۔ وہ سوچ سکی، کہہ نہ سکی۔ ہاں میں نے تمہیں اغوا کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر تم تو آلریڈی مجھے شیطان سمجھتی ہو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ جو میں ہوں وہی بن کر ملا، مگر تم نے تو میں فرشتہ سمجھ کے بیٹھا تھا۔ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگائے گھٹا گھٹ پی گیا۔ وہ اس کی سرخ و سفید گردن کی ابھرتی ہڈیاں دیکھ سکتی تھی۔ سٹیچز والی جگہ پر بینڈیج وہ اتار چکا تھا۔ پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ روشنا خان سرنفی میں ہلا گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آریان خان زادہ کے لیے رقم درد تھا۔ پتہ نہیں اس شیطان نے اس کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ مار دیا ہے میرے بھائی کو، روشنا نے پرسوزی اس کے لیے۔ مار دیتا تو وہ ایک بار مرتا، اب وہ روز روز مرے گا۔ وہ پرسکون تھا۔ کسی کا سکون ختم کر دینا بھی تو، کسی کی روح کو قتل کر دینا بھی تو قتل ہی تھا نا۔ جے کے جیسے شیطان تھا، ایسی وہ باتیں بھی کر سکتا تھا اور وہ یہ کام بھی کر سکتا تھا۔ روشنا خان کو دیکھتے ہوئے اب وہ گردن پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ تم نے مجھے خنجر مارا ہے جہاں، وہ کہتے خنجر نہیں یہ چاقو تھا۔ روشنا خان خود میں سمٹی تھی۔ نشہ اب جے کے سر پہ چڑھ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ روشنا خان کی آنکھیں پھیلی۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان شاعر بھی تھا کیا؟ روشنا خان کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوا۔ جہنم کا داروغہ وہ اسے زیر نام دے گئی تھی۔ وہ اب ہلکا ہلکا گنگنا رہا تھا۔ روشنا خان اس کی زمینی گنگناہٹ پر گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی باہیں پھیلا گیا۔ روشنا خان پہ کشی طاری ہوئی۔ وہ ایک بار اور بھی جے کے کو مار سکتی تھی، یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ باہیں پھیلائے منحوس ہی لگا تھا۔
جے کے ہنسا تھا اور باہوں میں سامنے سے آتی ایک لڑکی کو سنبھال لیا تھا۔ روشنا خان کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، وہ پیر کے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک سرخ پڑ گئی۔ وہ اس لڑکی کو کمر سے پکڑے اوپر اٹھا گیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی جے کے ہونٹوں سے لپٹ پڑی۔ روشنا خان کی سانس میں سانس آئی۔ روشنا خان جذبات ہوئی۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کو آئی لو یو کہتے پہلی بار سنا تھا۔ جب تم میرے ساتھ رہو گی میں تمہارا وفادار رہوں گا سوئٹ ہارٹ۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ روشنا خان ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ یہ سب کچھ بند جگہ پر کیوں نہیں کرتا؟ وہ روشنا خان کے سامنے سیٹ پہ بیٹھے اس لڑکی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ روشنا خان نے کن آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر اسے سانس روک لے۔ پتہ نہیں اتنی خوبصورت لڑکیاں کہاں سے ڈھونڈ کر لے آتا تھا۔ وہ شاید اپنی گرل فرینڈ کا زیادہ ہی دیوانہ تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دم جیٹ زور زور سے جھٹکے کھانے لگا۔ روشنا خان سہمی۔ جے کے بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اسے جھٹکے سے اپنی گرل فرینڈ کو نیچے اتارا۔ روشنا خان کی طرف ہوتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ باس موسم خراب ہے، جیٹ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی لائف جیکٹ ہے۔ جے کے گارڈ نے آگے بتایا۔ لائف جیکٹ لاؤ۔ وہ لائف جیکٹ پہن کر کودنے ہی لگا تھا کہ وہ روشنا خان کی ہچکیاں سنائی دی کہ وہ بھی مرنے والی ہے۔ ہنی میں تمہارے ساتھ ہونا، جے کے کی گرل فرینڈ نے روتے ہوئے سے کہا۔ وہ سیٹ کو جگڑے متواشط ہوئی تھی۔ جیٹ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ آف کورس ڈارلنگ۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا۔ وہ اپنی لائف جیکٹ پہننے لگا۔ وہ کوٹ سے دستانے نکالے پہن رہا تھا۔ روشنا خان آنکھیں موندتی ہوئی روتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی گرد کے گرد کسی کا لمس محسوس کیا۔ اپنی سیٹ بیلٹ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں کھل گئی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سنہری چھوئیا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ وہ اس سے پہلے کچھ سمجھتی وہ اس کا ہاتھ پکڑے کراسک جیٹ کے دروازے تک لے آیا۔ جے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی گرل فرینڈ چیخ رہی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوا، میرے ہاتھ پہ گلوز ہیں۔ روشنا خان نے ہوش کھوتے اس کا سرگوشی میں کیا جملہ سنا تھا۔ روشنا خان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کمرے میں پایا تھا، گرم پرتعش لگژری کمرہ۔ اس کا دماغ معاف تھا۔ وہ چاروں طرف غائب دماغی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ آہستہ اس کا ہوش ٹھکانے اسے جہاز موسم اچانک تبدیلی سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا۔ روشنا خان بیڈ سے اتر آئی۔ پردے ہٹاتے اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت بیک وقت امڈ آیا تھا۔ وہ بحری جہاز پہ تھی۔ یہ دن کا وقت تھا مگر موسم ابھی بھی خراب ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہروں میں ایک طوفان آیا۔ بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایک دم روشنا خان کی رنگت سرخ ہو گئی، پہلے سے زیادہ سرخ، اور آنکھوں میں شرارت دیکھنے لگی۔ وہ ان کپڑوں میں نہیں تھی جو وہ پہنے ہوئے تھے، جیٹ میں پہنے ہوئے تھے جو اس نے خود پہنے تھے۔ وہ اب سیاہ رنگ کے ایک مخملی گاؤن میں تھی جو پیروں تک آ رہا تھا۔ وہ فل سلیو میں عبایا جیسا گاؤن جو اسے مکمل طور پر ڈھانپے ہوا تھا۔ وہ غصے سے کانپنے لگی۔ اس کے کپڑے کس سے بدلے تھے آخر؟ یہ گھٹیا کام جے کے نے کیا تھا۔ وہ اسے مار دینا چاہتی تھی۔ اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پہ آیا۔ اب اسے موت دینا ہی اچھا تھا۔ اگر کسی مرد نے اسے بری نہ دیکھا، اس کے لیے مرنے کا مقام ہی تھا۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے کمرے سے نکل آئی۔ سارا خوف آج ختم ہوا۔ جے کے کو مار کر وہ خود سمندر میں گر کر غرق ہونا چاہتی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے سے غصے سے نکلی تو سامنے وہ کھڑا نظر آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ کسی میٹنگ میں جا رہا ہے۔ اس کی تیاری سے اس کے گرد گارڈز کی پوری فوج کھڑی تھی۔ سلیقے سے بال بنائے وہ اس حصے میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ وہ جہاں کھڑا ہوا اس کی جگہ اپنے آپ ویلیو گھٹ جاتی تھی۔ وہ سب سے شاندار تھا۔ روشنا خان بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ جے کے اسے متحیر ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کا سحر ختم ہو چکا۔ اس کپڑوں کے ساتھ اس کا سکارف بھی تھا جو اس نے لینا گوارا نہیں کیا۔ کوئی بھی لباس پہننا اس لڑکی کی اپنی چوائس تھا۔ جیسے زرمش کپڑے پہنتی تھی وہ ایسے ہی آرڈر کرتا تھا، لیکن یہ اب چادر کیوں نہیں پہنتی تھی؟ زرمش تو ہر وقت چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ اسے سب کچھ کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ شرر بار نگاہیں لیے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک دم سارے طرف سناٹا چھا گیا۔ زرمش نے وہ پوری قوت سے سناٹا دار تھپڑ جے کے چہرے پہ جڑ چکی تھی۔ روشنا خان نے جب اسے تھپڑ مارا تو جے کے گارڈ کی فوج روشنا کی طرف بڑھی، لیکن جے کے انہیں روک چکا تھا۔ تھپڑ مار کر بھی روشنا کا غصہ نہیں تھما تھا۔ وہ جے کے کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود پہ قابو کھوائے کھڑا تھا۔ تم انسان نہیں شیطان ہو جے کے۔ شیطان جنت میں داخل نہیں جہنم میں جائے گا، اور تم نے یہ دنیا میرے لیے جہنم بنا دی۔ روشنا خان خاموش سے غصے سے چلائی تھی۔ آئندہ اگر اس ہاتھ نے مجھے چھوا تو خدا کی قسم میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
جے کے کی سرد نگاہیں ایسی تھی کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے۔ باخدا وہ ایسی لڑکی کو سمندر میں پھینک کر شارک کا کھانا بنا سکتا تھا، مگر وہ ایسا کر کیوں نہیں پا رہا تھا؟ میں تمہارے خدا کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا، سمجھ آئی؟ وہ روشنا کی طرف بڑھا تو وہ اپنے پیچھے کی طرف ہوا تھا۔ میرا خدا تم جیسے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ وہ اس کی طرف جے کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ تھپڑ سے بھی زیادہ کاریگر تھا۔ وہ اندر تک بلبلایا، تمہارا خدا مجھے پسند نہیں کرتا تو تمہیں بھی پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے نا؟ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی رہی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم پاکستان میں اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے تم حجاب لیتی تھی، جب اس سے دور ہوتی ہو تو تمہارا حجاب اتر جاتا ہے۔ بتا دو، حجاب تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تم اپنے ہی بھائی کے خوف سے کرتی ہو نا؟ وہ جیسے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ اگر غیر مسلم جنت میں نہیں جائیں گے تو ایک کیا برا مسلمان جنت میں جا سکتا ہے؟ بتا سکتی ہو تم؟ بکواس بند کرو تم۔ اب اسے جے کے الفاظ کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بغیر اسکارف کے کھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہارے اللہ کو جھوٹ، چوری، زنا، غبن، کالا دھندا کچھ بھی پسند نہیں ہے، لیکن کیا بے پردہ ہونا بھی کسی کو پسند ہے؟ جاؤ چادر لاؤ اس کے لیے۔ اس نے لمحوں میں دہاڑ کر فیمیل چادر گارڈ سے کہا تھا۔ وہ چادر لیے اس کو اڑا چکا تھا۔ اب وہ اسے سر سے پیر تک ڈھک کے کھڑی تھی۔ حجاب کرنا نہ کرنا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ ایک دم غصائی تھی، سارے خوف مٹ چکے تھے۔ دھوکہ، چوری، زنا، غبن، کالا دھندا بھی میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، میرے نزدیک سب جائز ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن تم کیا ہو؟ تمہارے لیے کیا پابندیاں ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ روشنا خان کو جب کچھ نہیں سوجا تو اس نے یہی کہا، تم جہنم میں چلو گے۔ پتہ نہیں اسے کس حالت میں کیسے دیکھا، وہ بڑے حواس کھو رہی تھی۔ تم جانور ہی نہیں، نامرد بھی ہو، میرے بھائی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ تمہاری لاش تو نہ ہے زمین لیکن آسمان۔ فرعون ہو تم۔ اس نے جب کہا تو جے کے کی رنگت میں انگارے دوڑے تھے۔ وہ فرعون کے سارے واقعے سے باخبر تھا۔ اسے تو ساری واقعات اس نے پڑھ رکھے تھے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اسے بے لباس کیا۔ وہ اب اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھراتے ہوئے سے کہہ رہی تھی، تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن جے کے بولا، آف کورس ڈارلنگ، میرے ساتھ تھی تو غلط سوال پوچھتی، میں نو کہتا نا۔ تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گی کیونکہ تم پردہ نہیں کرتی۔ روشنا خان کو اب ایسے لگ رہا تھا وہ ہوش کھو دے گی۔ کچھ دیر اس شیطان کے پاس رہی تو اپنی سانسیں بھلا دے گی۔ روشنا خان دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ یکایک وہ اس بحری سمندر کے جہاز کے کنارے سے کود گئی۔ جے کے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سمندر میں کودا۔ وہ اب اندھیرے گھپ اندھیرے میں اس پاگل لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جو بلا وجہ ہی سمندر میں کود گئی تھی۔ اسے تو کوئی وجہ لگی ہی نہیں تھی، لیکن یہ روشنا خان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اسے اچانک جے کے کو وہ ڈوبتی نظر آئی تو اس نے اشارے سے سوئمرز کو رکنے کا اشارہ کیا۔ خود روشنا کی طرف بڑھا، اس کے ڈوبتے جسم کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ روشنا خان کو لیے وہ بوٹ پہ چڑھ رہا تھا۔ روشنا خان کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ روشنا خان اوندھے منہ کھانس رہی تھی۔ جے کے بوٹ میں بنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، روشنا خان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، پاکستان جاؤ یا کسی بھی ملک میں تمہارا انتظام کر دوں گا۔ روشنا خان نے اسے کہتے سنا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، اور میں تمہارے خدا کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا، تم آزاد ہو۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ پہنچ جاؤ گی؟ جاؤ، میں نے تمہارے کپڑے نہیں بدلے، آئی سمجھ میں؟ لڑکیوں نے تمہارے کپڑے بدلے تھے، وہ بھی اندھیرے میں۔ انہیں بھی تمہارا جسم دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی مجھے۔ خدا کی قسم، جو جسم تم ڈھک کر رکھتے ہو مجھے دیکھنے کی چاہ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوا۔ روشنا خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خدا نے اس کی سن لی تھی، اس شیطان سے اسے نجات دے دی۔ مگر کیا ایسا ہی تھا؟ کیا سچ میں ایسا تھا یا یہ روشنا کی خام خیالی تھی؟ چلے جی، یہ 2 ایپیسوڈز کا وائس اوور تھا۔ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ وائس اوور نہیں دیتی، لیکن موسم اتنا زیادہ خراب تھا، لیکن پھر بھی میں نے وائس اوور کیا ہے۔ تو جلدی سے اب میری محنت کا تو پھل یہی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہماری روشنا خان جے کے کی قید سے رہا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا یہ بھی ٹریپ ہے۔ لیکن جے کے قسم تو جھوٹی نہیں کھا سکتا نا اب۔ اور مجھے سب سے زیادہ حیرانی اس بات ہوئی، اذلان سکندر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کا مطلب ہے وہ اندھا ہو گیا، اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کافی سارے سوالات ہیں ذہن میں۔ چلیں جی، آہستہ آہستہ وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے جیسے جیسے رائٹر صاحبہ ہماری دیں گی ایپیسوڈز۔
تو چلیں جی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جن کو وائس اوور چاہیے، اور آج ہے بھی ڈبل ایپیسوڈ کا وائس اوور۔ تو چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔